بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات الیکشن 2024 کے پروگرام لیٹس آسک وتھ کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق. ناظرین، جیسا کہ آپ کافی سارے جیمز ٹی وی کے پروگرامز دیکھ چکے ہیں جس کے اندر میں نو منتخب نمائندوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں آپ کے لیے کہ ان کا منشور کیا ہے. منشور وہ وعدہ جو ایک نمائندہ اپنی عوام سے کرتا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں سے کرتا ہے، اور آنے والے 5 سالوں میں عوام اس سے وہ سوال کرے کہ وہ وعدہ اس نے نبھایا کہ نہیں. آج میرے ساتھ TLP تحریک لبیک پاکستان سے PS 62 کے نامزد امیدوار جناب علامہ قاری نوید حنفی صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ PS 62 یعنی کہ 62 میں کیا مسائل ہیں، ان کا ان کے پاس کیا حل ہے، اور TLP میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اللہ کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ TLP میں کب آپ نے شمولیت اختیار کی، کیا ذمہ داریاں تھیں، اور کیوں TLP نے جو ہے وہ آپ کو چنا 62 کے لیے؟ مسئلہ یہ تھا کہ بندہ کسی پارٹی میں جاتا تو ہر بندے کی ایک ترجیحات ہوتی ہے. اس پارٹی کی ترجیحات یہ تھی کہ اوائل دور سے ہی جب ہم نے اس پارٹی کے امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ جو ایک مستند عالم دین بھی تھے اور کمنٹڈ بندے تھے، جو بات کرتے تھے اس کے اوپر پورا اترتے تھے. تو ملک پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جس کے اندر اگر انڈیا نے پاکستان کو للکارا ہو، یا حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تو ہم تو سارے کلمہ گو تھے، مگر یہ وہ تھے کہ جنہوں نے میدان عمل کے اندر اتر کر اور باقاعدہ طور پر اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، پوری دنیا کو بھی بتایا کہ ہم مسلمان وہ ہیں، کمزور ضرور ہو سکتے ہیں، گناہ گار ضرور ہو سکتے ہیں، مگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ختم نبوت اور اپنے اسلام کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا حرف نہیں آنے دیں گے، اور نہ ہی کسی کے ماتحت رہ کر ہم جو ہے اپنا دین بیان کریں گے. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پر بنا تھا، تو یہاں پر اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، اور اسلام کے خلاف کہیں پر بھی بات ہوگی تو ہم آواز اٹھائیں گے. تو چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، برما کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی جو ہے تقدس بے حرمتی کی گئی ہو، تو وہ ہمیشہ پیش آئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہم نے دیکھا باتیں تو ہم بھی سنتے تھے، مگر انہوں نے باتیں نہیں کی، بلکہ میدان عمل میں اتر کر اور پوری امت مسلمہ کو اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو جب بیدار کیا. تو الحمدللہ ہم نے جب ان کو سنا تو ہم نے کہا کہ نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو بات کرتا ہے. جو بندہ اپنے رب و رسول کے ساتھ مخلص ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا، جو بندہ اپنے رب و رسول اسلام کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے تو کسی کے ساتھ کیا مخلص ہوگا. اس وقت سے الحمدللہ ہم نے تحریک لبیک جوائن کی، اور اس کے بعد کنٹینیو چلتے آئے اس کے ساتھ. اور وہاں یہاں پر کوئی اس کا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری ملے، بلکہ اس تاریخ کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کارکن کہنا اور اپنے آپ کو ایک یعنی دین کا خادم سمجھ کر اور ملک پاکستان کا ایک سپاہی سمجھ کر خدمت کرنا اپنا سعادت سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم بھی اس کی خدمت میں لگے رہے، جہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی مسائل ہوتے تو ہم اس کے ساتھ وہیں سے جڑے، اور الحمدللہ آج تک بھی جڑے ہوئے ہیں. تو شروع سے جڑے ہوئے تو انہوں نے یہی چیز دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کا جو نا کیا کہتے ہیں آپ جھوٹ کتنا بولتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھا جاتا کہ ایماندار بندہ کتنا ہے، اس حساب سے یعنی دین کو یہاں ترجیح دی جاتی. تو انہوں نے دیکھا کہ میں ظاہر سی بات ہے ایک مسجد کا خود امام ہوں اور طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ طالب علم ہے اور مسجد کے امام ہیں، تو کیونکہ ہم مسجد میں جب امام بھی رکھتے ہیں نا، تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ مساجد بہت زیادہ ہیں، تو امام اسی کو بنایا جاتا ہے جس کو ہم نیک و اچھا سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ جب انہوں نے کہا کہ عوام نے ان کو اعتماد میں لیا، اعتماد کیا، ان کو امام رکھا ہے، تو انہوں نے اسی حوالے سے مجھے یہ ٹکٹ بھی آفر کی، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے ٹکٹ دیا گیا. اچھا، ویسے علامہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ کتنی، چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ذمہ داری کو کوئی وہ نہیں ہے، ایک کارکن کے پاس بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور بڑے آدمی کو بھی کارکن وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن پھر بھی TLP نے کچھ، کیونکہ دیکھیے اب جب آپ کسی سیاست میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ایک طرح سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ خدمت کے لیے آ رہے ہیں. بالکل، وہ ایک الگ بات ہے کہ سیاستدان اسے کیسے لے، لیکن TLP کی بھی کچھ کارکردگی ہے نہیں ہے، وہ اس بارے میں TLP کی کارکردگی آپ دیکھا جائے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے اوپر یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہماری آواز کو یعنی کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں انوائٹ کیا، مدعو کیا، ہم یہاں پر آئیں. حقیقت بات یہ کہ میڈیا کے اوپر ہمارے تقریباً بینڈ ہے، سوشل میڈیا پہ ہمیں بین کیا ہوا ہے، سینسر لگائے ہوئے ہیں اور سینسر ہے، اور ہمیں کہیں بھی دکھایا نہیں جاتا. یعنی کہ اس کا جب کوئی کام کرتا ہے بندہ دکھایا نہ جائے تو ظاہر سی بات نظر بھی نہیں آتا. مگر ہم نے یہ میڈیا کے لیے تو کیا نہیں تھا، ہم یہ جو بھی کام کر رہے تھے تو کیونکہ افضل الاشغال خدمت الناس، بہترین مشغول ہونا، عوام کی خدمت کرنا ہے، تو عوام کی خدمت کے جذبے سے میدان میں اترے. بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ سیلاب آیا، جب آیا وہ چھوٹی آفت نہیں تھی، بہت بڑی مصیبت تھی، مگر وہ بھی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آج تک وہ ڈیم تک نہیں بنا سکے.
पानी को कंट्रोल, लोगों ने समंदर को कंट्रोल किया हुआ है, और हमसे जो ना ये पानी जो आता है बारिशों का, ये कंट्रोल नहीं किया जाता। अगर ये किया जाए तो इससे वैसे भी फ़ायदा हो सकता है, बंजर ज़मीनें आबाद हो सकती हैं। मगर उस सैलाब की जो आपने पूछा कारकर्दगी तारिक लब्बैक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर जाकर ऐसे इलाके के, जिस इलाके के अंदर यानी कि लोगों का, अपने घर वालों का उन तक पहुँचना नामुमकिन था, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा ईमानी के साथ और आवाम की खिदमत के जज्बे के साथ वहाँ पर पहुँचे। छोटे से लेकर बड़ा कारकुन, क़यादत से लेकर छोटे तक, हर बंदा मैदान अमल के अंदर था, और अपनी जेब से लोगों से इकट्ठा करके इसी पाकिस्तानी अवाम ने फ़ंड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह घरों तक जाकर राशन पहुँचाया गया, जो बीमार थे उनका इलाज किया गया, जिनके पास निकलने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी उनकी कन्वेंस की गई, उनको वहाँ से निकाल कर उनको बाकायदा घर बना कर दिए गए, शामियाने लगा कर दिए गए। तो यानी ये वो काम था कि जो हुकूमतें नहीं कर सकी, तारिक लब्बैक ने किया। अल्लामा साहब, आपको भी मालूम है और शहर हैदराबाद के लोगों के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि एक पीएस पे इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 50 लाख 60 लाख, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कैंपेन चलानी होती है, खर्चे होते हैं। तो आप तो एक मस्जिद के कारी हैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि आप जो है 62 की कैंपेन चलाएंगे और फिर आप अपनी जीत भी यकीनी बनाएंगे? ये आपका बहुत ज़बर सवाल है और बड़ा अहम सवाल है, और हकीकत बात यही है, इसी वजह से अच्छे लोग आगे नहीं आ पा रहे। मगर हमारी पार्टी का एक अपना मंशूर है, और हमारे जो कारकुनान हैं, ये आपको बताता चलूँ, हमारा ऑन द रिकॉर्ड हर चीज़ खुली है। हम ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ कर बात करें, और जो लोग जानते हैं आप, क्योंकि मैदान, हम हैं मैदान में रहने वाले लोग, इसी इलाके के इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं गलियों में रहने वाले हैं। हमारा कारकुन जो आता है, दिन को मजदूरी करता है, रात को जो उसको मजदूरी मिलती है, उन्हीं पैसों में से वो झंडे खरीदते हैं, अपने डंडे खरीदते हैं, अपने बैज खरीदते हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। जैसे मैं भी खुद आपके पास आया हूँ, आपने कहा 50 लाख या 1 करोड़ रुपया, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बंदा जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया लगाएगा आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी हल्के में, तो जाहिर सी बात, पहले तो अपना वो पैसा वसूल करेगा। देखो, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती है, फ्री में दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती। आपको अगर नेट भी फ्री मिलता है तो उसके लिए भी आप पैसे देते हैं, चला रहे हैं। तो इसी तरह ये 50 लाख जो 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो फिर आवाम से निकालते हैं। और वो जिन गाड़ियों पर बैठ कर आते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो वो पहले हुकूमतें कर चुके होते हैं, उनके फ्यूल के पैसे, गार्डों के पैसे, ऑटो बच्चों, प्रोटोकॉल। हमारे यहाँ ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइक पे घूमते हैं दिन रात अकेले। अभी बाइक पर आए हुए। और मज़े की बात बताऊँ, ये कोई ऐसा नहीं कि लफाजी है, कोई मीडिया के सामने बात हो रही है। हमने पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाया, और बाद को हम कोशिश करते हैं कैंपेन के दौरान भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं कि यार थोड़ा पेट्रोल की बचत हो जाए। अब जाहिर सी बात, यही पैसा जब बचेगा आवाम का, तो आवाम पे जब खर्च होगा तो वो नज़र भी आएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि हम इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल पे जाते ही नहीं हैं, ज़रूरत की बात करते हैं और ज़रूरत के पैसे खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है क्योंकि हम इस प्रोग्राम को रखने का मकसद मंशूर है, तो मंशूर के बारे में बताइए। PS 62 के लिए आपने क्या सोचा हुआ, उस बारे में बताइए। इसके लिए देखो, सोचने की चीज़ें सबके सामने हैं, आवाम परेशान है। अब लोग किसी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। वजह ये होती है कि ये लोग जो बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों पे आते हैं, प्राडो पे, मर्सिडीज़ पे आ रहे हैं, आगे पीछे गार्ड हैं। जो लोग 5 साल के बाद आपके पास आते ही नहीं, अगर आए तो वो आप उनसे मुलाकात ही नहीं कर सकते, तो उनको आपके मसाइल का क्या पता। अब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के रोब में आ जाते हैं, मरऊब हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको वोट दे देते हैं। अच्छा, वही आकर उनसे कह रहे होते हैं कि आप हमें लेकर आओ, हम अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, हम आपके मसाइल को हल करेंगे। अच्छा भाई, आप अच्छे हैं, आपने इतने मसाइल हल किए, तो ये जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी ढके छुपे नहीं। अब आवाम भी समझती बात को। हम ये चाहते हैं कि ये आवाम का ही पैसा हमने अपनी जेब से नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास तो खुद नहीं है, मगर हमसे पहले हलफ लिया जाता है। ये आपको इतला के लिए बताता चलूँ कि आपको हम टिकट दे रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया और आवाम ने आपको याद रखा, तो आपने आवाम की खिदमत करनी है। और हमें, आपको बता रहा हूँ ये मीडिया के तवस्सुल से कि हमें उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हमसे अगर आम बंदा भी उठ के खड़ा होकर पूछेगा कि बताओ मौलाना, ये आपको पैसे जो मिले थे फ़ंड, वो कहाँ लगा, तो अगर आवाम का ही पैसा उनके गलियों में लगा दिया जाए, उनके पानी के ऊपर लगा दिया जाए, उनके वसाइल जो हैं उन्हीं के ऊपर अगर इस्तेमाल कर लिए जाएँ, तो क्या होगा। और उसके लिए हमने सबसे पहले, आपने कहा आपका मंशूर, हमारा मंशूर ये है कि हम सूद को ख़त्म करेंगे। सूद क्या है? अल्लाह के साथ ऐलान जंग। अच्छा, एक तो ये है कि जब अल्लाह के साथ हमने ऐलान जंग कर रखी है, तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि अल्लाह के साथ कोई जी सकता है? नहीं, जंग करके अल्लाह से जी सकता ही नहीं। देखो, हम एज अ मुस्लिम हम सोचें तो अल्लाह से ऐलान जंग। अच्छा, सूद में होता क्या है, आप जैसे 50,000 रुपये किसी बंदे की कमाई है, 50,000 में से 45,000 उसका जो है सूद में चला जाए, तो बाकी कितना बचेगा? 5,000 रुपये। तो 5,000 में क्या आपका स्टूडियो या घर या मिसाल के आपके मामला दुकानदारी चल सकती है? तो नहीं चलेगी। तो हमारा सारा पैसा वहाँ जा रहा होता है। वो IMF से कर्ज़े लेते हैं। एक तो अल्लाह के साथ ऐलान जंग, दूसरा क्या होता है कि वो जो कर्ज़ा लेते हैं ना, तो आवाम, तो आप तो खुद अपना कमा रहे हो, मैं अपना कमा रहा हूँ, मैं अपना पेट्रोल डलवाता हूँ। तो होता क्या है कि ये बड़े लोग, इनकी अयाशियाँ होती हैं, इनके अपने इन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं, अपने एक कारिंदे बिठाए हुए हैं, एक निज़ाम के तहत मुसल्लत है आवाम के ऊपर। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं होता। इस्लाम के अंदर ये होता है कि जो अमीर होता है वो क्या करता है कि वो ज़कात देता है, और अमीर से लेकर गरीब को दे दी जाती है। और इस्लाम का निज़ाम आ जाए तो गरीब अमीर हो जाएगा और अमीर अमीर तर हो जाएगा। और ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े प्रोटोकॉल जो हैं, ये ख़त्म कर दिए जाते हैं।
اس لیے بڑے لوگ جو نا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اسلام کا نظام آئے، کیونکہ ان کے تو چند لوگ ہیں مگر ان کا گٹھ جوڑ ہے، تو وہ تو جب بھی کوئی مثال کا ادارہ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا کہ لائٹ فری کی جائے تو ظاہر سی بات وہ فری تو نہیں کریں گے، کیونکہ اس ادارے کو خود فری میں مل رہی ہے۔ تو اس لیے عوام یہاں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ چند ادارے، چند لوگ اور یہ چند سیاستدان جو مختلف نام چینج کر کے پارٹیوں بدلتے ہیں، اور ان کو ٹکٹ نہ ملے تو پارٹی بدل لیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ چند دنوں کے بعد دیکھنا الیکشن کے بعد یہ سارے پھر اکٹھے بیٹھے ہوں گے اور ان کی سب کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کو دیکھا، پہلے بھی دیکھا، یہ وہی پی ڈی ایم ہے جنہوں نے تباہی نکالی تھی، اب یہ پھر آ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنی لائٹ فری دے دیں گے، یہ چیزیں فری، یہ سب جھوٹے نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں۔ مجھے بتائیں جب لائٹ ہے ہی نہیں تو فری کہاں سے دو گے؟ یہ نا یہ باتیں اب عوام کو بھی سوچیں، عوام ماشاءاللہ بیدار ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی گاڑی والوں کو موقع دے دیا، سب کو موقع دے دیا، آپ اسلام کو موقع دیں، اپنے جیسے جو لوگ پیدل چلنے والے ہیں آپ کے پاس چل کر آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہم سے ملنے کے لیے کسی بنگلے میں، گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسجد میں رہتے ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں، جس کو ملنا ہو اللہ کے گھر میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سے ملاقات بھی ہو جائے گی، جو مسئلہ ہمیں وہاں پر مسجد میں بیٹھ کر ہی، کیونکہ مسجد جو ہے یہ پاک جگہ ہے، جب سیاست یہاں پر آ جائے گی تو یہ جگہ سیاست بھی پاک ہو جائے گی، تو جب ناپاک لوگ جو ہیں جو سیاست کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں، اگر سیاست پاک ہو گئی تو ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری فحاشیاں ختم ہو جائیں گی، عریانی ختم ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی چیز کو سادگی کے خود اختیار کریں اور عوام کے وسائل عوام کے اوپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، جو پیسہ عوام کا عوام پہ لگ رہا ہے، 1000 روپے عوام کے لیے آتا ہے چیز کے لیے، اس کے وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کے اوپر 100 روپیہ لگاتے ہیں، 900 روپیہ خود کھا جاتے ہیں، بلکہ اب 100 بھی نہیں لگاتے، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے تو وہ آتے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ ہم سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر 1000 روپیہ اس عوام پہ لگ جائے جس کا آیا ہے، ایک چیز 1000 روپے کی 1000 روپے لائی جائے تو اچھی چیز بھی آئے گی، معیاری چیز بھی آئے گی اور بہتر بھی چلے گی۔ تو یہاں پلاننگ تو ہے نہیں، یہاں تو ساری جگہ کمیشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سود کو ختم کر دیا جائے، دوسرا کیا کر دیا جائے، جو کمیشن ہے نا اگر اس کو ختم کر دیا جائے اور جو جس کا پیسہ جس کا حق ہے، اس کو عدل کہتے ہیں کہ جو چیز جس کا جہاں حق ہے اس کو وہیں رکھ دیا جائے، تو اس کو اسی چیز پر رکھ دیا جائے گا تو یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان روب میں آنا چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دیں۔ عوام بیدار تو ہو سر، عوام کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ عوام کو سوچنا ہے کہ آپ نے پھر انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جو، کیونکہ ہم یہاں خود رہتے ہیں، ہمارے بچے یہیں پڑھتے ہیں اور ہمارے مسائل بھی وہی ہیں جو ان عوام کے مسائل ہیں۔ پورے 5 سال عوام جو ہے وہ اس بات کا شکوہ مناتی ہے کہ جس ایم پی ایم این اے کو ہم نے ووٹ دیا تھا یا جس پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا تھا اس نے کوئی کام نہیں کرایا، اور جب مہم اسٹارٹ ہوتی تو وہ اسی کے لیے ہار، ساؤنڈ سسٹم اور اسٹیجز کا جو ہے وہ بندوبست کرتی ہے، تب یہ حیرانگی کی بات ہے۔ اچھا PS 62 کے اندر مسائل وہ بتائیں، جو مسائل ہیں پھر اس کا حل بھی بتائیں۔ دیکھو میں خود جو ہے نا ابھی حلقوں میں جا رہا ہوں، کیونکہ فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی الیکشن میں تو میں نے خود تو نہیں لڑا مگر حلقوں میں، کیونکہ میرا علاقہ ہے، تو میں نے جو دیکھا ہے 12 نمبر میں، کیونکہ قریب بیٹھا ہوں، 12 نمبر کا نالا آپ جا کر دیکھیے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یعنی میں کہتا ہوں کہ گندے جانور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی اس طرح کے جگہ میں شاید رہنا پسند نہ کریں جس جگہ پر انسان رہ رہے ہیں۔ آپ اس کی حالت دیکھیے، گندا نالا روڈ پہ بھرا ہوا ہے، وہاں پر کوئی نمازی میں نہیں سمجھتا کہ اس جگہ سے گزرے اور گزرنے کے بعد اس کے کپڑے پاک رہ جائیں، یا کوئی خاتون گزرے یا کوئی بچہ گزرے، یعنی ہر بندہ پریشان ہے اور ذہنی طور پر وہ مریض ہو چکا ہے اس گندگی کو دیکھ کر۔ پانی جب ظاہر یہاں گندگی ہے، پانی آپ کا وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، گیس آپ کا وہ نہیں مل رہا ہے، گلیاں آپ کی جو ہیں گھروں سے نکلیں تو گھر پہ آپ کے صاف پانی پینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، ہاں مگر یہ آپ کو ضرور ملے گا گندا پانی آپ کے گھروں میں آ رہا ہے۔ جب گندا پانی آئے گا تو اس سے بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اب لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن ملے، ہمیں اچھے گھر ملیں یا ہم ترقی کریں، وہ کہتے ہیں خدا را اب ہمیں کیا کرو کہ اب ہمیں جو نا گٹر سے نکالو، اس گندگی سے نکالو، ہمیں پینے کا صاف پانی مل جائے۔ عوام کو اتنا یعنی پریشان کر دیا گیا کہ اب بیچاری عوام سوچنا بھی بند کر دیا انہوں نے۔ اب ان کے پاس آپ جاؤ نا تو وہ بیدار ہونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہے پہلی جیسے آیا جائے تو ان کے فوراً گٹر کے مسئلے ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، گیس کے مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ لائٹ کے مسئلے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اب سردیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اب جو بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اب ان کو تو وہ تو اے سی میں رہتے ہیں، اب ان کو کیا پتہ کہ رات کو جب لائٹ چلی جائے اور چھوٹا سا گھر ہو، اس کے لیے نہ کوئی روشن دان ہے نہ کھڑکی ہے، تو رات کو پوری رات ماں بوڑھی ہے وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، کینسر کی مریض کو رات کو گرمی میں کیسے زندگی گزری؟ اب ان کو بدبختوں کو کیا پتہ جو خود آ کر بیٹھتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو چھوٹے سے گھر میں رہنے والے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ظاہر ان کا بھی تو حق ہے نا، بنیادی حق ہے، روٹی کپڑا مکان جو ہے سب کا حق ہے، مگر یہ روٹی کپڑا مکان دینا تو کیا ہے، اور وہ بھی ہم نے ان سے لے لیا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انہی کے وسائل ان کو پر استعمال کیے جائیں، ان کو صاف پانی دیا جائے، یہ غریب ہے ان کا بھی اتنا حق ہے، ہم بھی کیونکہ ہم بھی انہی میں سے کہ ہم اوپر سے نہیں اترے ہوئے، نہ ہمارے پارٹی نے ہمیں اوپر سے اتارا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہی لوگ فیصلہ کر لیں، یہ سنہری موقع ہوتا ہے، 5 منٹ سوچیں کہ انہیں 5 سال کیسے گزارنا، اگر یہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں
تو انشاءاللہ رحمان میں آپ سے اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اگر انہوں نے اس دن ہمیں 8 تاریخ کو یاد رکھا تو 5 اور ہم بھی ان کو یاد رکھیں گے، ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو دکھائی بھی دے گا کہ ہمارے لیے کو آواز اٹھا رہا ہے، اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ پیش ان کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا میسج جو اپنے حلقے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان تک یہ میرا پیغام جتنی عوام مجھے دیکھ رہی ہے یا ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے یا 62 کے لیے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک وقت ہوتا ہے، سنہری موقع ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ انہی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے پہلے حکومت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایم پی اے بھی اور ہمارا ایم این اے جو ہے یہ وہی پارٹیاں ہیں کہ جو اب پھر میدان عمل کے اندر آئی ہوئی ہیں اور آپ سے کہہ رہی ہیں ہم آپ کے یہ مسئلے حل کر دیں گے، وہ مسئلے حل کر دیں گے۔ اگر مسئلے انہی نے حل کرنے تھے تو بتائیے مسئلے خراب کس نے کیے تھے؟ اس سے قبل بھی آپ کے اوپر حکومت کر چکے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ چل رہی ہے، 76 سال ہو گئے۔ جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تو اس کا پھر تشخیص کی جاتی ہے، رپورٹ کی جاتی ہے آیا بیماری کیا ہے، تو آج تک تو کسی نے آپ کی اور ہماری بیماری کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو اللہ سے جب اعلان جنگ ہو رہا ہوگا تو رب کی طرف سے تو ہماری مدد ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ اعلان جنگ میں تو ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں سود ختم ہو، کیونکہ سود کے مد میں ہم اتنا پیسہ جو ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا پیسہ آئی ایم ایف کو ہمیں دینا پڑتا ہے، تو اب ہم نے آئی ایم ایف کی غلامی سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ جب اللہ اس کا رسول راضی ہوگا تو اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر سے یہ جو سود کا پیسہ لیا جاتا ہے یہ سارا یہ کھا رہے ہیں، کھاتے یہ ہیں اور بھرنا اور ٹیکس ہمیں بھرنا پڑتا ہے۔ جیسے اب یہ آپ نے دیکھا ہو گیس کے بل آ رہے ہیں، کیونکہ اب آئی ایم ایف نے کہا اتنے پیسے بڑھاؤ، تو یہ آئی ایم ایف کی غلامی جب کریں گے تو ان کو بڑھانے پڑیں گے۔ تو اس لیے اب عوام کو سوچنا چاہیے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ جو لوگ آتے ہیں اور جو بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں جن سے ہم ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، انہی لوگوں کی گاڑیوں میں رو میں آنا چھوڑ دیں، اور آپ ہمارے جیسے لوگ، میں کہتا ہوں کیونکہ ہم اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں، ہمارا انتخابی نشان کریں، ہم پہلے بھی کہتے ہیں ہم لانا چاہتے ہیں اسلام کا نظام۔ جب اسلام آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ہم بھی جواب دیں۔ جب حضرت عمر فاروق سے پوچھا جا سکتا ہے بتاؤ کہ آپ نے یہ سود کہاں سے لیا، تو کیا آپ ان حکمرانوں سے، ایم پی ایم این اے سے، یا جو حکومت بنانے والے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہمارے لیے آپ نے یونیورسٹی تک نہیں بنائی، ہماری بچیاں یہاں سے دور تک جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ یہ وقت ہوتا ہے بہت اچھا۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جس طرح پہلے بھی بات کی سر کہہ رہے تھے کہ کروڑوں روپیہ لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم تو خود اپنی بائک پہ گھومتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کے وسائل آپ پر استعمال ہوں، تو آپ بھی، میں نہیں کینڈیڈیٹ بلکہ آپ خود کینڈیڈیٹ بن کے عوام میں اتریں، خواتین کے اندر جائیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہم آپ کی طرح ہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پر نہیں آئے، پیدل چلنے والے لوگ ہیں، آپ کے مسائل کو بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے 8 تاریخ کو یاد رکھا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہمارے پاس حکومت نہیں تھی ہم نے تب بھی عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو ڈبویا نہیں ہے بلکہ پانی سے نکالا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو ڈبو کر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں، چند لوگ ظالم ہیں یہ ملے ہوئے ہیں، مظلوم سارے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو مظلوموں کو بھی چاہیے کہ جو واقعی اپنے حقوق کے لیے ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر صرف اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں کہ آپ کے لیے ایک طرف اسلام کا نظام ہے، ایک طرف کفر سود کا نظام ہے، تو ہمیں کس نظام کو اپنانا ہے؟ تو ظاہر سی بات مسلمان ہو کر تو اسلام کے نظام کو اپناتا ہے۔ تو آپ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے آپ کو احتجاج نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ آپ کے گھر کی دہلیز تک آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھ کر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ قاری نبی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین میرے ساتھ جو ہے وہ پی ایس 62 کے علامہ قاری نوید حنفی صاحب موجود تھے، تحریک لبیک پاکستان سے ان کا تعلق ہے، کرین ان کا جو ہے وہ انتخابی نشان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا منشور یا ان کی بات سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے۔ 8 فروری کو فیصلہ آپ کا ہے۔ کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی۔